السلام علیکم، دس از می نئی موان. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں آج ایک بہت اچھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بک سے، اور وہ بک اس وقت میرے سامنے پڑی ہے آن مائی اسٹڈی ٹیبل، اور اس بک کا نام ہے دا اینڈ آف ڈیموکریسی. جی ہاں، جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے بارے میں ہے. اور اینڈ آف ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا خاتمہ. یس. اس بک کے رائٹر کا نام ہے عابد اللہ جان، اور لگتا یوں ہے کہ یہ بک پاکستان میں مشرف دور میں لکھی گئیں اور پبلش ہوئیں، کیونکہ ان کو کافی لائف تھریٹس کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا. اور میرے خیال میں اب یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں یہ رائٹر. اچھا جی، بیسیکلی اس بک کے اندر رائٹر نے بتانے کی کوشش کیا کی ہے، سمجھانے کی کیا کوشش کی ہے، وہ یہ پوائنٹ ان کا یہ ہے اس پوری بک کے اندر کہ دیکھیں، پوری انسانی تاریخ میں انسانوں نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے. یہ انڈیویجول لیول کی بات نہیں ہے، یہ کلیکٹیو لیول کی بات ہے، یعنی کہ پورے معاشرے کی سطح پر اور پورے ایک ملک کی سطح پر ایک سسٹم بنانا تاکہ اس کے مطابق پھر پورا وہ ملک چلایا جائے. یہ اس لیول کی بات ہے. تو ہر دور میں انسانوں نے، کمیونٹیز نے مل کر کوئی ایسا سسٹم بنانے کی اپنے لیے کوشش کی ہے. انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کو اللہ کا سسٹم بتائیں. یس. اللہ کا سسٹم بتانے کے لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے ہیں، جیسا کہ ہم سب کے علم میں، اور تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے. تو یہ اختلاف انسانی تاریخ میں رہا ہے کہ انسان کس کے سسٹم پر چلے گا. اپنا بنایا ہوا سسٹم، جو کہ عام طور پہ ایک خاص گروپ آف پیپل جو کہ اپنی دولت کی بنیاد پہ، یعنی انسانی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے، یا تو جسمانی طاقت کی بنیاد پہ ایک گروپ آف پیپل نے کمزور انسانوں کے اوپر اپنی گورنمنٹ قائم کی، یا مالی طاقت کی بنیاد پر اپنی گورنمنٹ قائم کی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹلیکچول اسٹرینتھ بھی اس میں شمار کی جا سکتی ہے کہ علمی لحاظ سے اگر کوئی قوم پاور میں ہو تو وہ کسی کمزور گروپ آف پیپل کے اوپر اپنی گورنمنٹ قائم کر لیتی ہے، کیونکہ ان کو وہ سپیریئر ہو جاتا ہے، حق حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. یہ بھی تاریخ میں ہوتا رہا ہے. مگر عام طور پہ جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے ان تینوں فیکٹرز میں سے دولت، مال اور دولت کی بنیاد پہ جو سپیریئر طبقہ ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ ہوتا رہا ہے. مگر جو اللہ کا سسٹم ہوگا، ظاہر بات ہے اس میں تو بنیاد مال و دولت نہیں ہے، اس میں تو بنیاد آپ کا علم ہے، آپ کا تقوی ہے، اور آپ کی جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے. یس. اس کی مثال ہے، میں اس بک پر ابھی آتا ہوں، مگر اس سے پہلے قرآن میں ایک نبی کا ذکر آتا ہے جن سے ان کی قوم نے کہا، اور یہ قوم بیسیکلی تھے یہودی، کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بناؤ تاکہ جب جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے ساتھ کوئی لیڈر ہو جنگ کرنے کے لیے. وہ نبی جو تھے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کو بتایا. اللہ کے تو علم میں خیر سب کچھ ہوتا ہے جو انسان کہہ رہا ہو یا سوچ رہا ہو. تو ہوا یہ کہ پھر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو تمہارے اوپر لیڈر بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس شخص کا نام تھا طالوت. تو آگے سے اس قوم نے کیا کہا، جواب سنیں اس کا، اس قوم کا، یہودیوں کا. کہا کہ یہ شخص ہمارے اوپر کس طرح حکمران بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت انسانی تاریخ میں نفسیاتی طور پر ہمارے اندر ایک کشش ہے مال و دولت کی، اور ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ہم انسان جو مالی لحاظ سے کمزور ہو، سائیکولوجیکلی وہ مالی لحاظ سے مضبوط اور طاقتور انسانوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے، اور معاشرہ اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے. یہ ہوتا رہا، اور ہمارا ملک تو خیر اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے جس کو ہم روز کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں، اس ملک کے اور اس ملک کے نظام کا بھی یہی حال ہے، جس میں کہ ساری سیاست آپ کی
مال و دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ پولیٹکس میں بھی آتے ہیں اور وہ اپنے لیے جگہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غریب کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ مگر غریب کا حال کبھی بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ بیسیکلی وہ اس کام کے لیے آتے نہیں ہیں۔ ڈیموکریسی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک گروپ آف پیپل کے مفادات کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ کہتے تو ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، آن دا پیپل، مگر وہ گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کو دراصل غلام بنانے کی ایک چال ہوتی ہے، اور جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ آقا بن جاتا ہے جب وہ پاور میں آ جاتا ہے۔ کم از کم پاور میں آنے سے پہلے وہ مالدار ہوتا ہے، لیکن وہ پاورفل نہیں ہوتا، مگر پھر وہ پاورفل بھی ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ غریب کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو اس قوم نے یہ جواب دیا، تو آگے سے اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر لیڈر بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دو ایسی خصوصیات دی ہیں جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور وہ کیا تھی؟ جسمانی طاقت اور علم۔ یہ قرآن کے اندر ہے، آئی تھنک سورۃ البقرہ ہے یا سورہ آل عمران ہے، ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی طاقت جسمانی طاقت اور علم، یہ دو بنیادیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اچھی بنیادیں ہیں۔ اگر مال کی بنیاد پر ہوگا تو پھر وہ نظام ٹھیک طرح نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس میں پھر ڈسکرمنیشن آ جاتا ہے مالی بنیادوں پر۔ تو بیسیکلی رائٹر نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے اس بک کے اندر کہ انسانی تاریخ میں انسان نے ہر دور میں کوشش کی ہے، لیکن انبیاء بھی آتے رہے انسان کو اللہ کا سسٹم بتانے کے لیے، اور یہی مشن لے کر بیسیکلی پروفٹ آف اسلام بھی دنیا میں آئے تھے۔ دنیا میں بھی ایک کوئی سسٹم چل رہا تھا نا جب پروفٹ آف اسلام دنیا میں آئے، وہ کوئی ایسا دور تو نہیں تھا کہ کوئی بیکورڈ دور تھا، نہیں۔ اس دور میں اگر پروفٹ آف اسلام مکہ میں آئے تو ان کی ایک طرف ایک بہت بڑی سپر پاور تھی اس دور کی، رومنس جو عیسائی تھے، جن کو آپ اس دور کے انگریز سمجھ لیں، یا یہ برطانیہ کا جو شاہی خاندان تھا اس جیسا کچھ سمجھ لیں۔ اچھا، دوسری طرف پرشنز تھے، اور وہ آتش پرست تھی، وہ بھی ایک بہت پاورفل قوم تھی، ایک پوری امپائر تھی۔ دو امپائرز اس دور میں موجود تھیں، جن کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ روم کے اندر۔ جب ان دونوں پاورز کی، امپائرز کی جنگ ہوتی ہے تو کون شکست کھاتا ہے؟ رومی، کرسچنز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی ہار گئے ہیں، مگر عنقریب یہ پھر غالب آ جائیں گے پرشنز کے اوپر۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا، اور پروفٹ آف اسلام بھی ایک نیا میسج لے کر آ رہے تھے۔ وہ میسج کیا تھا کہ ایک دنیا کو اللہ کا سسٹم بتانا۔ تو یہ ہے بات بیسیکلی، اور یہی بات پروفٹ آف اسلام بھی دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہم ایک دور ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور پروفٹ آف اسلام کی لائف کا۔ مکی دور کے اندر جو موضوعات تھے قرآن میں جس کا پتہ چلتا ہے وہ کیا تھے؟ توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ایک اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور آخرت یعنی کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی پر ایمان کے ایک ایسا دور آئے گا یا وقت آئے گا ہماری موت کے بعد بھی کہ جس میں ہم نے پھر سے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے جانا ہے، جس کو ہم باعث بعد الموت کہتے ہیں، اور وہ اصل ہماری فیصلہ ہونا ہے ہماری آگے کے انجام کا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو یہ تین موضوعات تھے جو کہ مکی دور میں آپ کو پورے قرآن کے اندر ملتے ہیں۔ تبھی آپ نے اگر قرآن پر غور کیا ہو تو آپ کو ہر صورت کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے، نظر آئے گا مکی، یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے، یعنی کہ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورہ وہ ہے قرآن جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اب اس میں پوائنٹ ہے، ہجرت سے پہلے کے موضوعات کیا ہیں؟ توحید، آخرت، رسالت، یہ عقیدہ تھا۔ لیکن جب ہجرت ہوتی ہے نا تو پھر بات چلی جاتی ہے سسٹم کی طرف، اور یہی سسٹم قائم کرنے کے لیے دراصل پروفٹ آف اسلام نے ہجرت بھی کی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے مطالبہ بھی ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ مکی دور میں پروفٹ آف اسلام یا مسلمانوں کے لیے دین میں پر پورا عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے ہجرت بھی ہوئی تھی تاکہ ایک اسٹیٹ قائم ہو سکے، اور اسٹیٹ کا
جو بھی وہ نظام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہو تاکہ ہم پورے اسلام پر عمل کر سکیں. یہ تھا ٹارگٹ. اب ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان بچوں کو آپ دیکھ لیں اسکولز کے اندر یونیورسٹیز میں مکی دور پڑھایا جا رہا ہے. توحید پڑھائی جاتی ہے، رسالت پڑھائی جاتی ہے، آخرت پڑھائی جاتی ہے، لیکن مدنی دور ہم نے پوری طرح اگنور کر رکھا ہے کیونکہ اس میں ہے سارا سسٹم، اور اسی سسٹم سے ہو کر پھر دنیا نے ایک نظام دیکھا اور جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت کی ابتدا ہوئی. ہم خود دنیا میں کیوں بغیر کسی سسٹم کے جی رہے ہیں، اس ملک میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور باقی دنیا سے ہم سسٹم لے رہے ہیں اور اسی سسٹم کا ہم منہ سے اتنا فخر سے اس کا ذکر کرتے ہیں. جمہوریت ہم نے کہاں سے لی ہے؟ فرانس سے لی ہے. جب فرانس میں بادشاہت تھی اور بادشاہت ختم ہوئی تو جمہوریت آ گئی، اور اس کے بعد دنیا نے یہ سسٹم لے لیا اور پاکستان نے بھی لے لیا، اور پاکستان کا ہر سیاستدان آپ کو جمہوریت 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 کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اس بک میں بیسیکلی یہی ہے. بک کا نام ہے دا اینڈ آف ڈیموکریسی. کہ ڈیموکریسی دیکھیں جس مقصد سے بھی قائم ہوئی تھی دنیا میں، عدل اور انصاف اور سب انسانوں کو تحفظ دینا، ان کی مال جان مال عزت کو، جمہوریت یہ ٹارگٹ اپنا اچیو نہیں کر سکی اور بری طرح ختم ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آج کہ وہ اپنے دین کو پوری طرح سسٹم کی حد تک، یعنی سسٹم کے لیول پر قائم کریں، اور تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے دین، یہ ہے صحیح سسٹم. اور یہی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری بنائی ہے، ہم پر یہ فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. پہلی کیا چیز دیا؟ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ. آگے ودین الحق، اور ایک صحیح دین کے ساتھ. دین حق یعنی اس ہدایت کی بنیاد پر جو لائف سٹائل جنم لے گا یا وجود میں آئے گا وہ ہے دین الحق. ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، یعنی صرف خدا نہیں کہ میرا آپ کا عقیدہ ہے قرآن کے اوپر یا ہم توحید رسالت اور آخرت میں مانتے ہیں، مگر دین الحق ہم نے چھوڑ دیا ہے جو پریکٹیکل وے آف لائف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. آگے کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ پھر اب آپ کا مشن آگے بتایا جا رہا ہے اسی ایک آیت میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو دنیا میں موجود تمام تصورات، تمام ادیان، all other ways of life پر غالب کر دے، اور دنیا دیکھ لے کہ یہ ہے صحیح لائف سٹائل، وے آف لائف جو کہ اس دین کے پیغمبر دے کر گئے اور جو یہ مسلمان کر رہے ہیں، تاکہ دنیا دیکھ سکے. صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی اس بک میں بھی رائٹر نے بتانے کی کوشش کی ہے. یہ بک میں نے بائی ہینڈ ایک سیاستدان کو دی تھی اور اس کا نام ہے عمران خان. میں نے بائی ہینڈ دی اور اس کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا. اچھا جی، میں اب آپ کو جو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، دو لائنز ہیں اس بک کے اندر. وہ جو میں شروع میں آپ سے کہا کہ میں ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. رائٹر کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام ڈز ناٹ لمٹ عقیدہ ان بریکٹ بلیف ٹو اے سیٹ آف فلوسافیکل آئیڈیاز، کہ عقیدہ چند فلوسافیکل آئیڈیاز کا مجموعہ نہیں ہے، یا اسلام اس کو یہاں تک محدود نہیں کرتا، بلکہ عقیدہ از ان فیکٹ جسٹ دا بیسس دا انجن دیٹ رنز دا اسلامک اسٹیٹ. یعنی کہ عقیدہ تو صرف ایک انجن ہے جو کہ دراصل ایک بڑے کام کو چلانے کے لیے، اور وہ ہے اسلامک اسٹیٹ، ایک بڑی اسلامک اسٹیٹ کو، اس کام کو چلانے کے لیے عقیدہ تو جسٹ ایک انجن ہے. یعنی انجن تو ہمارے اندر ہے، لیکن ہمارا سسٹم کب آئے گا دنیا میں، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام، جو اللہ کا مطالبہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سے کم تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول ہی نہیں کرے گا. ادھورا ایمان، ادھورا اسلام اگر لے کر اس دنیا سے ہم جائیں اللہ کے پاس تو اللہ مان لے گا. جب اللہ کہے گا ہم سے کہ میں نے تمہیں پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو یہ ہے بات. آگے پروفٹ بتا رہے ہیں، رائٹر بتا رہے ہیں، therefore all injunctions of the Quran along with the Sunnah need simultaneous implementation،
کہ تمام انجنکشنز جو ہیں قرآن کی اور سنت کی وہ سائملٹینیس یعنی ایک ساتھ اپنی امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، کسی فرق کے بغیر. Therefore the role of the state revolves around the implementation of the قرآن. تو یہ اس بک کا میسج ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ عقیدہ صرف سیٹ آف فلاسفیکل آئیڈیاز نہیں ہے، بلکہ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تک جانا. اور اسی لیے یہی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پروفٹ آف اسلام نے ہجرت بھی کی تھی، اور اس سنت کو اپنانا ہم سب پر فرض ہے. یہ اس بک کا میسج تھا، اور ہوپ فلی ہم اس کاز کی طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.